اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یونٹ پلاننگ کیا ہے، یونٹ پلاننگ کی کیا امپورٹنس ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یونٹ پلاننگ از پارٹ آف آور پلاننگ فریم ورک، لیکن یونٹ پلان کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ عام طور پہ ٹیچر سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایئرلی پلانز ہیں اور ہم نے لیسن پلان کرنا ہے تو یہ درمیان میں یونٹ پلان کا کیا تعلق ہے؟ So most of the times they don't know the link between lesson plan and the yearly plan. تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یونٹ پلاننگ جو ہے یہ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کا پرپس کیا ہے۔ So basically they are organizers. Most of the times teachers divide their overall content into some manageable instructional units. فار ایگزامپل کہ انہوں نے گریڈ لیول 6 کا میتھمیٹکس پڑھانا ہے، پورے سال کا کچھ پلان ہوگا، اس کے اندر فریکشنز بھی ہوں گے، اس میں الجبرک ایکسپریشنز بھی ہوں گے، جیومیٹری بھی ہوگی، اور مے بی پرسنٹیجز کا بھی کوئی کانسیپٹ ہوگا، کافی سارا کچھ ہوگا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں اس کے بلاکس بنا لیں گے کہ ایک یونٹ کے اندر سب کا سب کچھ کون سا ایسا کچھ ہے جو کہ ملتا جلتا ہوگا، تو ان بلاکس کو یونٹس کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل فریکشنز کا ایک یونٹ ہوگا، تو جو فریکشنز کے یونٹ کی پلاننگ ہوگی ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی ڈفرینٹ فرام دا پلاننگ آف الجبرک ایکسپریشنز یونٹ۔ تو اس طریقے سے جو یہ بلاکس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یونٹ پلان۔ اب جو ہے اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم یونٹس کے اندر ہر چیز کو بریک تو کر لیتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو انٹیگریٹ بعد میں کیسے کریں۔ سو وین ایور وی آر ڈیوائڈنگ آور ہول انسٹرکشن انٹو دیز اسمال یونٹس، وی نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو انٹیگریٹ دیم آل ٹوگیدر، کہ وہ ہمیشہ ڈس انٹیگریٹڈ طریقے سے نہ رہ جائے۔ فریکشنز کا ڈیفینیٹلی تعلق جو ہے الجبرا کے ساتھ بھی ہے، الجبرک فریکشنز بھی ہوتے ہیں، فریکشنز کا یوز جیومیٹری کے اندر بھی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے مینیج کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ان کو یونٹس کے اندر تقسیم کرنا ضروری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو انٹیگریٹ دیم لیٹر آن۔ تو اس وقت تک ہم نے یہ کوشش کی ہے جاننے کی کہ یونٹ کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائی یونٹ پلاننگ از امپورٹنٹ۔ کہا جاتا ہے کہ یونٹ پلاننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایز ویل ایز دا موسٹ ٹائم کنزیومنگ لیول آف پلاننگ فار ایچ ٹیچر۔ سو یونٹ پلاننگ از امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ویری ٹائم کنزیومنگ تھنگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اور یہ ٹائم کنزیومنگ کیوں ہے۔ امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے اندر یہ طے کرتے ہیں کہ ایک خاص چیز کو ہم نے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اس کا ریشنل ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی چیز کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں مختلف حصوں میں تو اس کے پیچھے اس کی ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے۔ سو وی ریئلی نیڈ ٹو نو دا ریزنس فار ڈیوائڈنگ دا ہول تھنگ انٹو کمپوننٹس۔ ٹائم کنزیومنگ کیوں ہے؟ ٹائم کنزیومنگ اس لیے ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنی خالی مرضی کے مطابق نہیں کمپوننٹس کے اندر ڈال سکتے، بلکہ اس کو اگر ہم کمپوننٹس میں ڈال رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں بہت سارا سوچنا پڑے گا، ہمیں اس کے اندر ہر چیز کو ڈالنا ہے تاکہ ہماری فردر جو لیسن پلاننگ ہو اس کے اندر آسانی ہو جائے۔ اس کے لیے جو ایون آپ کے نے جو ٹاپک سلیکٹ کرنے ہیں وہ بھی بہت طریقے سے، بہت سوچ کے سلیکٹ کرنے ہیں کہ اس کے اندر کہ کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ایکچولی فٹ ان ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو یونٹ پلاننگ کے حوالے سے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائمز دے کمپلین اباؤٹ شارٹیج آف ٹائم۔ ان کا دل ہوتا ہے کہ بہت سارا کانٹینٹ جو ہے وہ ایک سال کے اندر بچوں کو پڑھا دیا جائے۔ اگر ہم بہت اچھے طریقے سے سوچ کے یونٹ پلانز بنائیں تو ایکچولی وی کین سالو دیٹ پرابلم۔ وہ طریقے سے سوچ کے کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ وہ ایسے کہ اگر آپ پرائمری اسکول کے اندر ٹیچنگ کر رہے ہیں سو موسٹ آف دا ٹائمز اے ٹیچر ٹیچز مور دین ون سبجیکٹس۔ اب ایک ٹیچر سوشل اسٹڈیز بھی پڑھا رہا ہے، انگلش بھی پڑھا رہا ہے، ساتھ میں سائنس بھی پڑھا رہا ہے، تو وہ جب یونٹس پلان کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ کون کون سے یونٹس جو ہیں وہ انٹر ڈسپلنری طریقے سے پلان کیے جا سکتے ہیں۔
سو دیٹ وڈ ایکچولی سیو ٹائم، اور وہ اور زیادہ کچھ پڑھا سکتا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ کنسیڈریشن یہ ہے کہ جب ہم یونٹ پلان کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ انٹیگریشن بھی نہیں ہو سکتی، مے بی آپ اس لیول کے اوپر پڑھا رہے ہیں گریڈ لیول 8 کو 9 کو، کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے سبجیکٹ کی باقی کے سبجیکٹس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انٹیگریشن نہیں ہے. اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے سارے کے سارے ٹاپکس جو کہ آپ نے وچ یو آر سپوز ٹو ٹیچ ان اے ایئر، یو وڈ لک ایٹ دوز ٹاپکس، اور اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ اوور لیپنگ ٹاپکس ہیں، جن کا مے بی پچھلے کلاس کے اندر بھی ان کا ذکر تھا، اس سے اگلی کلاس میں بھی ہے، اور ان کا لیول آف ڈیفیکلٹی سیم ہے، کمپلیکس لیول کے اوپر نہیں جا رہا، تو مے بی یو کین اومٹ دوز ٹاپکس. تو ایکچولی یونٹ پلاننگ ہیلپس یو ٹو گو تھرو دا ہول ایئرلی پلان، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پورے سال میں کون کون سا کانٹینٹ ہے جو کہ کور کرنا ہے، اینڈ یو ڈیسائڈ اپون دا امپورٹنٹ ٹاپکس وچ یو آر گوئنگ ٹو انکلوڈ ان یور یونٹس. تو اس سے آپ کو بہت ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کیسے سیو کریں گے. تو یونٹ پلاننگ از امپورٹنٹ، اور جس طریقے سے ابھی ہم نے بات کی کہ اس کے لیے ایئرلی پلانس کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں، اس لیے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یونٹ پلاننگ کے کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں. سو وین ایور وی آر گوئنگ ٹو پلان اے یونٹ، we need to include subject or topic, we need to give rationale of it, we need to include instructional objectives, content, processes, resources, learning activities and evaluation. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یونٹ سبجیکٹ ہم کس کو کہتے ہیں. یونٹ سبجیکٹ ٹائٹل ہے اس پورے کے پورے یونٹ کا. آپ نے شاید کہ دیکھا ہو کہ کچھ سائنس کی کتابیں، میتھس کی کتابیں، اس کے اندر چیپٹر کا نام بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک یونٹ کا ٹائٹل بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یونٹ ٹاپک اور یونٹ سبجیکٹ. فار ایگزامپل ہیومن سسٹمز، ایک چیپٹر ہو سکتا ہے ڈائجسٹو سسٹم پہ، دوسرا چیپٹر ہو سکتا ہے سرکولیٹری سسٹم پہ، ایک چیپٹر میں بھی نروس سسٹم پہ، ایک چیپٹر میں بھی ایکسکریٹری سسٹم پہ، لیکن ان چاروں کا ایک یونٹ بنایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیومن سسٹمز. اسی طریقے سے فریکشنز کا ایک ٹاپک ہو سکتا ہے اور اس کے انڈر اس کے ڈفرینٹ سب ٹاپکس ہوں گے. تو جو سبجیکٹ ہے وہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا یونٹ ہے جس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از ریشنل. آپ نے جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ ٹیچر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کانٹینٹ پڑھانا ہے اور کون سا اومٹ کرنا ہے. آخر آپ نے اگر ایک کانٹینٹ سلیکٹ کر لیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوں گی، سو یو نیڈ ٹو گیو دوز ریزنز انڈر دا ہیڈنگ آف ریشنل. ایک مثال کے طور پر میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں کہ اس کا ریشنل کیسے لکھا جا سکتا ہے. دس از ایکچولی اے ویری گڈ بک دیٹ از آن ٹیچنگ اسٹریٹجیز. میرے جتنے بھی لیسنس ہیں یہ موسٹلی اسی کے اوپر بیس کر رہے ہیں. سو ان دس بک a rationale is given. It is understanding scientific principles and processes is important for every student. Helping students become interested in science at an early age will increase their motivation to want more science as they get older. Additionally, doing science at an early age is an excellent introduction to higher thinking processes as observing, classifying, making inferences, and withholding judgment until sufficient data have been gathered. Thus, this unit on water, besides having many informative, interesting activities, will help prepare students mentally for enjoying the observation of the world around them. So the unit title is water, but the rationale is beyond that title. کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واٹر کا یونٹ کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر پوری کی پوری بات بتائی ہے کہ سائنس پروسیس اسکلز آر دیئر اینڈ وین اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دس ٹاپک دے وڈ لرن دیز تھنگس. سو وین ایور یو پلان a certain unit, you give a certain title, you need to give up an appropriate rationale for that. Maybe your rationale is based on your curriculum guidelines. لیکن آپ کے لیے دینا ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ
کہ لیسن پلانس کے اندر بھی آپ ریشنل لکھتے ہیں، پر وہ ریشنل آپ لکھتے ہیں لرننگ آبجیکٹیوز کے اوپر، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کے اوپر، ٹاپک کے اوپر نہیں لکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹاپک ہے وہ آپ کے یونٹس کے اندر سے آ رہا ہے اور اس کا ریشنل آپ پہلے یونٹ میں دے چکے ہیں. اب وہاں پر جو بات ہوگی وہ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کی ہوگی کہ وہاں پر آپ نے وہ والے سلیکٹ کیوں کیے ہیں. یہاں پر بات ہوتی ہے کہ آپ کا سبجیکٹ ٹاپک جو آپ نے لکھا ہے اس کا ریشنل کیا ہے. آگے چلتے ہیں، اس میں آپ نے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز بھی لکھنے ہیں. So whenever you are planning a unit, you need to identify the major instructional objectives. Though you are not supposed to give rationale over here. پھر بات کرتے ہیں کانٹینٹ کی. آپ جب لکھ رہے ہیں یونٹ کا آپ نے ٹائٹل دے دیا، اس کے بعد ریشنل بھی دے دیا، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز بھی دے دیے. اب آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں کانٹینٹ اور پروسیسز کون کون سے ہوں گے. تو جو کانٹینٹ آپ نے لکھا ہے، میک شیور دیٹ یو isolate facts, concepts and generalizations clearly. آپ نے exactly بتانا ہے کہ اس یونٹ کے اندر فیکٹس کون کون سے ہوں گے، اس میں کانسیپٹس کون کون سے ہوں گے اور اس میں جنرلائزیشنس کون کون سی ہوں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے پروسیسز. تو آپ کو یہاں پہ پروسیسز بھی exactly لکھنے ہیں کہ یہ والے پروسیسز جو ہیں وہ کروائے جائیں گے. اس کے علاوہ ریسورسز اینڈ دین لرننگ ایکٹیویٹیز. Learning activities are different from teaching activities. Learning activities پھر کیا ہوتی ہیں؟ You need to identify these activities over here. یہ لکھنی کیوں ضروری ہیں؟ عام طور پر teaching activities جو ہوتی ہیں they are there to teach content to the students. Learning activities are there so that pupils experience processes. اگر آپ لرننگ ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں ڈالیں گے تو بچے کبھی بھی وہ پروسیسز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نہیں سیکھ پائیں گے. ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہیں. ایکسپیریمنٹیشن. وین اسٹوڈینٹس پرفارم ایکسپیریمنٹس ایکچولی دے گو تھرو دا پروسیس، دیٹ از اے لرننگ ایکٹیویٹی فار دیم. اگر ٹیچر یہاں پر ڈیمانسٹریٹ کرے گا دیٹ وڈ بی اے ٹیچنگ ایکٹیویٹی بیکاز ٹیچر از ایکٹیولی انگیجڈ ان ڈیمانسٹریشن. بچے تو صرف دیکھ رہے ہیں. It will not be a learning activity for them. Do remember, learning activities are those activities where children are actively involved. اگر بچے پیسively دیکھ رہے ہیں ٹیچر کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بچے آبزرو کر رہے ہوں گے، پر they will be doing it very passively. تو learning activities are those activities where children are actively involved and they are important because we cannot teach processes to our students unless we do not include learning activities in our lessons. ایکسپیریمنٹیشن کے علاوہ کیا ہوں گی؟ بہت آسان کہ کوآپریٹیو لرننگ ایکٹیویٹیز میں بھی جگسا گروپس ہیں، جگسا ریڈنگ ہے، اس کے اندر بچے ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں. تھنک پیئر شیئر ہے، بچے ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. ٹیچر از پیسو وین اسٹوڈنٹس آر ایکٹیولی انوالوڈ ان ڈوئنگ سرٹن تھنگس. سائنس کے اندر ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے، بچے ایکٹیولی انوالوڈ ہیں، پر ٹیچر جو ہے وہ پیسیولی سارے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا. سو ٹیچر کا رول ضرور ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے، پیسیو رول ہے. So whenever you plan a unit, you need to identify those learning activities. اس کے علاوہ ایویلویشن. ایویلویشن کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایویلویشن کا کرائٹیریا کیا ہوگا. آپ نے بچوں کو کس چیز پر ایویلویٹ کرنا ہے اور ایویلویٹ کیسے کرنا ہے. تو دو چیزیں ہوں گی، ایک آپ کا کرائٹیریا ہوگا اور دوسرا میتھڈ ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم اس کی بات ہی کر رہے ہیں یونٹ کی فریکشنز کی، تو آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ بچوں کی کو آپ نے اسیس کس بنیاد کے اوپر کرنا ہے اینڈ یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ دیر از اے بیلنس بٹوین انسٹرکشنل آبجیکٹیوز اینڈ اسسمنٹ کرائٹیریا. اگر آپ نے اس کے اندر آبجیکٹیوز کے اندر لکھا ہے کہ بچوں کو فریکشنز جو ہیں ان کی کسی اسکل کے اوپر اسیس کرنا ہے، تو آپ نے کرائٹیریا کے اندر بھی اسی اسکل کی بات کرنی ہے. آپ کسی اور چیز کے اوپر ان کو اسیس نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ نے سائنس کا یونٹ پلان کیا ہے سسٹمز کا، اور آپ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ بچوں کو آپ نے اسیس کرنا ہے آن دیئر ڈسکرپشن آف ڈفرینٹ سسٹمز،
تو آپ کا کرائٹیریا ڈسکرپشن ہی ہوگا. اس وقت میں آپ نے ان کو لیبلنگ دا ڈایاگرام کے اوپر اسیس نہیں کر سکتے. اگر آپ کا خیال ہے کہ بچوں کو ڈایاگرام کی لیبلنگ بھی آنی چاہیے تو آپ کو وہ اپنے کرائٹیریا وہاں پہ آبجیکٹیوز میں بھی لکھنا ہوگا. تو جب آپ ایویلویشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں آ جائیں گے, ایویلویشن کرائٹیریا اینڈ دین ایویلویشن میتھڈ. تو یونٹ پلاننگ کے اندر یہ سارا کچھ آپ انکلوڈ کریں گے. So overall, unit planning is important and these are different components of a unit plan. Revisit کر لیتے ہیں کہ unit plan کے components کیا تھے. They are subject of the unit, rationale of the subject, instructional objectives, content, processes, resources, learning activities and evaluation. اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشنل یونٹ کیسے پلان کیا گیا ہے. تو ایک سمپل سی ایگزامپل لے کے چلتے ہیں. اس کے اندر یونٹ کا ٹائٹل ہے فوڈ. اب اس کے آگے سب ٹاپکس بھی لکھے گئے ہیں جو کہ سب ٹاپکس ہیں فوڈ ایز رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ. اٹ از ویری انٹرسٹنگ سب ٹاپک. اینڈ دین کانسیپٹ آف فوڈ اینڈ ڈائٹ, ورائٹی آف فوڈ, ٹائپس آف فوڈ انکلوڈنگ ہول فوڈ, organic food, natural food. Besides that, groups of food which include carbohydrates, proteins, fats, water, fiber, vitamins and minerals, and then balanced diet. اچھا, ایک بڑی سمپل سی بات اس کے اندر جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی فوڈ کے اندر آتی ہیں, چاہے وہ ہول فوڈ ہے, چاہے وہ نیچرل فوڈ ہے, چاہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں, یہ سب کے سب لنکڈ ہیں فوڈ کے ساتھ. سو ڈیفینیٹلی اگر یہ فوڈ کے ساتھ لنکڈ ہے سو دے کین بی اسٹڈیڈ انڈر اے یونٹ آن فوڈ. تو اس طریقے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں لنکڈ ہیں اور ہم ان کو کیسے گروپ کر سکتے ہیں. اب اگر ٹیچر نے اس کو فوڈ کا پڑھانے جا رہا ہے تو جو میں نے اگزامپل لے کے چل رہی ہوں اس نے اس کے ساتھ اس کو کہا ہے کہ یہ انٹر ڈسپلنری تھیمیٹک یونٹ ہوگا. انٹر ڈسپلنری تھیمیٹک یونٹ سے مراد یہ ہے کہ بچے جب یہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبجیکٹ جو ہے اس کی بھی لرننگ ہو رہی ہوگی. اس ٹیچر نے اس سبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے انگلش, کہ یہ انگلش کا اور سائنس کا انٹر ڈسپلنری تھیمیٹک یونٹ ہوگا. اور ساتھ میں اس نے ریشنل دیا ہے اس ٹاپک کو انٹر ڈسپلنری تھیمیٹک یونٹ بنانے کے لیے. She has given a rationale that such planning is a conscious effort to apply knowledge, principles and values to science and English subjects simultaneously. اس کے علاوہ میں ٹیچر نے اس کے کانٹینٹ آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ سب ٹاپکس کی فارم میں تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے پروسیسز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. پروسیسز کون کون سے اس نے آئیڈینٹیفائی کیے؟ اس نے پروسیسز میں کہا امیجینیشن, اینالائزنگ, ریکارڈنگ, انٹرویوئنگ میں بھی کہ اس نے شروع میں ہی سوچ لیا تھا کہ جب میں یہ پورا یونٹ پلان کروں گی تو اس کے اندر بچوں کو انٹرویو کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا. کویسچننگ اینڈ دین میکنگ جنرلائزیشنز آلسو, پرابلم سالونگ آلسو. تو اس نے یہ سارے کے سارے جو ہیں پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. پھر اس نے ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اینڈ دین شی ہیز گیون لرننگ ایکٹیویٹیز. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس نے لرننگ ایکٹیویٹیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. سو اس نے سب سے پہلے تو یہ لکھ دیا کہ کانسیپٹ انالیسس ماڈل ول بی یوز ٹو ٹیچ دا کانسیپٹ آف فوڈ. اس کے ساتھ میں اس نے کہا کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن دیٹ وڈ بی یوزڈ ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو کوک ڈفرینٹ فوڈس انکلوڈنگ کسٹرڈ, اسٹیم ویجیٹیبلس, آملیٹ اینڈ فرینچ فرائز. سو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لرننگ ایکٹیویٹی اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر یہ کام کلاس میں بچوں سے ضرور کروائے گی. اور اس کے حساب سے اس نے ریسورسز جو ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک اگلی ایکٹیویٹی پہ نظر ڈالتے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی. یہ ہے کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس ول be asked to investigate food traditions in their families. They will interview their family members and write a report on that and share it with the class. ہم نے دیکھا تھا کہ پروسیسز کے اندر ٹیچر نے ورڈ یوز کیا انٹرویوئنگ. یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ انٹرویوئنگ کا اگر پروسیس ہم چاہتے ہیں کہ بچے ایکسپیرئنس کریں
So definitely they need to interview someone. How can be this related to this topic? تو اس نے کہا کہ وہ بچوں سے جا کے کہ وہ اپنے فیملی ٹریڈیشنس کو ایکسپلور کریں کہ فوڈ کے حوالے سے ان کی فیملی ٹریڈیشنس کیا ہیں، ان کے گھروں میں کون کون سے کھانے پکتے رہے ہیں، کن کا رواج کم ہو گیا ہے یا کون کون سے زیادہ پکنے شروع ہو گئے ہیں. تو ٹیچر ہیز آسکڈ اسٹوڈینٹس ٹو انٹرویو دیئر ایلڈرز ٹو نو اباؤٹ دیئر فوڈ ٹریڈیشنز ان دیئر فیملیز. تو اٹ از ایکچولی ویری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ انٹرویوئنگ والا پروسیس ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ کہا کہ ٹیچر نے انٹر ڈسپلنری تھیمیٹک یونٹ پلان کیا ہے، تو اس میں انگلش کا کمپوننٹ بھی آ رہا ہے. اسٹوڈینٹس آر لرننگ ہاؤ ٹو فریز کوشچنز، اسٹوڈینٹس آر لرننگ ہاؤ ٹو آسک کوشچنز. تو مے بی اگر انگلش کے اندر یہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے تو ٹیچر نے کہا ہوگا کہ آپ اس کو کوشچنز جو بنائیں دے شوڈ نیسیسریلی بی ان انگلش. مے بی جب بچے ان کو جا کے پوچھیں پیرنٹس کو تو وہ اردو میں پوچھیں یا اپنی مادری زبان میں کسی اور میں بات کریں، لیکن ٹیچر نے ان کو کہا کہ آپ نے اس کو انگلش میں ہی بنانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی رائٹنگ اسکلز بھی امپروو ہو رہی ہیں، ان کو کوشچن بنانا بھی آ رہا ہے. سو اٹ از ناٹ اونلی سائنس سبجیکٹ رادر انٹیگریشن آف سائنس اینڈ انگلش. اگلی لرننگ ایکٹیویٹی پہ نظر ڈالتے ہیں جو کہ ٹیچر نے بنائی ہے. سو دا ٹیچر ہیز آسکڈ اسٹوڈینٹس ٹو ارینج a food carnival. So teacher has asked students to get into groups and then communicate their group to the whole class by putting their group name on the soft board. اور دوسرا یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ریجن منتخب کیا ہے اپنی فوڈ کا وہ بھی آپ نے وہاں پہ لکھ کے لگا دینا ہے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے. پھر ٹیچر نے اس کے اندر ایکچولی اس نے پروجیکٹ لرننگ کا انتخاب کیا ہے جو لرننگ ایکٹیویٹی لکھی ہے، لیکن اس نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس کو کیسے کروانا ہے. اس کے بعد ٹیچر نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اپنا فوڈ کا ایسٹیمیٹڈ بجٹ بھی بنانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پوری کلاس کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا ہے کہ یہ کارنیول اسکول کے اندر کون سی جگہ کے اوپر ہوگا. پھر ٹیچر نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کرنی ہیں. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو ٹیچر نے اس میں شامل کی ہے دیٹ از that she has asked students to design and print brochures to market their stalls. یہ بہت مزے کی بات اس حوالے سے ہے کہ یہ ڈائریکٹ انٹیگریشن ہے سائنس کے سبجیکٹ کی انگلش کے سبجیکٹ کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ بچے مارکیٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں. سو دے آر کمنگ اپ ود ڈفرینٹ آئیڈیاز. تو بچے پرنٹ بھی کریں گے، اس کا لے آؤٹ بھی بنائیں گے، ڈیزائن بھی کریں گے. سو جسٹ امیجن کہ جو پروسیسز ٹیچر نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس کے لیے پوری کی پوری اس نے لرننگ ایکٹیویٹی اس طریقے سے پلان کی ہے کہ وہ بچے اس سب کا سب چیزیں جو ہیں نہ صرف انجوائے کریں بلکہ سیکھیں بھی. امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ بچے فوڈ کے حوالے سے کانٹینٹ نالج نہیں لے رہے ہیں. ان کا کانٹینٹ نالج آیا ہے جب انہوں نے انٹرویو کیا اپنی فیملی ٹریڈیشنز کو، جب ٹیچر نے کانسیپٹ انالیسز ماڈل کے ساتھ بچوں کو فوڈ کا کانسیپٹ دیا. پھر انہوں نے جب اپنا اسٹال کے متعلق سوچا تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ کون کون سی فوڈز مختلف علاقوں میں استعمال ہوتی ہیں، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے. کانٹینٹ نالج وہاں تک ہے، لیکن جب بچے یہ پورا کا پورا پلان کر رہے ہیں سو دے آر ایکسپیرینسنگ دیز پروسیسز. تو وہ یہ سب کا سب کچھ سیکھ رہے ہیں. دے آر ویری میننگ فل یوزفل ایکٹیویٹیز فار دیز چلڈرن. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ٹیچر نے ان کو کیا کہا. اس نے کہا کہ اب جو آپ نے بروشرز بنائے ہیں ان کو آپ لوگوں کو بھجوائیں بھی، مارکیٹ کریں اینڈ دین ہولڈ اے کارنیول. اب اس کے اندر بھی ٹیچر نے رسپانسبلٹی خود نہیں لی، اس نے بچوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز لیں، ڈیوائڈ کریں، اور یہ کارنیول آپ لوگوں کا کارنیول ہے، یہ آپ لوگوں نے ہی بنانا ہے، اس کو آپ لوگوں نے ہی پورا کا پورا پلان کرنا ہے اور اس کو وہاں پہ کارنیول کو ہولڈ کرنا ہے. وہ بچے کریں گے. اس کے بعد ٹیچر نے ان کے لیے پلان جو کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ جب وہاں پہ وزٹرز آئیں کارنیول کے اندر تو یو آر گوئنگ ٹو ریکارڈ دیئر امپریشنز آن کوالٹی آف فوڈ، آن سرونگ سائز آف دا فوڈ، آن نیوٹریشنل ویلیو آف دا فوڈ. اب جب ٹیچر نے یہ والی باتیں بچوں کو دی ہیں لکھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو کچھ اندازہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے
جتنے بھی فوڈ آئٹمس اپنے اسٹال کے اوپر لگانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی نیوٹریشنل ویلیو بھی لکھنی ہے. جب وہ نیوٹریشنل ویلیو لکھنے جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ اپنا وہ کانٹینٹ ریفر کریں گے جو کہ فوڈ گروپس کے حوالے سے ہے. مطلب یہ کہ ٹیچر جو ہے اپنے لیسنس کے اندر وہ پڑھاتے چلی جائیں گی لیکن بچے جو ہیں وہ جو سیکھیں گے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. اگین اے ویری امپورٹنٹ پروسیس. اپلیکیشن کا پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچوں کے پاس موسٹلی تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے. دے آر انیبل ٹو اپلائی دیٹ ان اے نیو سچویشن. سو اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے اندر بچے اپنے وہ والا نالج جو ہے وہ نئی سچویشن میں اپلائی بھی کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ ٹیچر نے اس کے بعد ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی ہے. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ٹیچر نے بچوں کو کہا کہ آپ نے اپنے جتنے بھی وہاں پہ ایکسپیرینس ہوگا اپنے لوگوں سے امپریشنز ریکارڈ کر لیے. ناؤ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اے رپورٹ آن دیٹ. رپورٹ رائٹنگ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو لینگویج کلاس. اگین بہت اچھی انٹیگریشن نظر آ رہی ہے انگریزی کی اور اس سائنس کے کانسیپٹ کی. اس کے بعد بچے جو ہیں وہ پریزنٹ کریں گے اپنی رپورٹس پوری کلاس کے اندر. اور لاسٹ میں ٹیچر نے لکھا ہے کہ وہ بچے جو ہیں اپنے اسکول کی ویب سائٹ کے اوپر ان رپورٹس کو اپلوڈ بھی کریں گے. سو جسٹ سی دس ون ایکٹیویٹی آف فوڈ کارنیول از ویری ویری یوزفل ایکٹیویٹی ان ٹرمز آف giving opportunity to the students to experience a range of processes. So do remember کہ جب ہم اپنا یونٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر لرننگ ایکٹیویٹیز they hold a very very prominent position. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل کو کہ اس میں ٹیچر نے اس کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹیوز بھی رکھے ہیں کہ if not possible کہ اگر آپ بچوں سے یہ نہیں کروا پا رہے آپ کا جو کارنیول ہے تو اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ بچوں سے کہیں گے کہ آرگینک فوڈ کو گرو کریں. پھر ایک اور ہے میکنگ کلاس روم کک بک. پھر میکنگ کک بک فار ڈائبیٹکس, میکنگ کک بک فار ہائی کولیسٹرول پیشنٹس, میکنگ کک بکس فار ہائی بلڈ پریشر پیشنٹس. تو ٹیچر نے اس کے اندر پوری رینج رکھی ہے. تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ بچے جو ہیں جب ایک کک بک بنا رہے ہیں فار ڈائبیٹک پیشنٹس تو اس کے اندر کون کون سی چیزوں کی اپلیکیشن ہوگی. انہوں نے یقیناً جو بھی انہوں نے سیکھا ہے کاربوہائیڈریٹس کے متعلق, پروٹینز کے متعلق, فیٹس کے متعلق, واٹر, وائٹامنس, منرلس, فائبر, وہ جتنا نالج انہوں نے سیکھا ہے اس کو وہ اپلائی کر رہے ہیں ان ریسیپیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جس میں ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. سو اگین دیر از اپلیکیشن آف نالج. تو اس کے علاوہ اگر آپ کولیسٹرول والی دیکھ لیں اسی طریقے سے اپلیکیشن آف نالج ہمیں نظر آئے گی. سو ٹیچر نے یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے پلان کی ہیں. آگے چلتے ہیں اور کون سی لرننگ ایکٹیویٹی ٹیچر نے پلان کی ہے. دس لرننگ ایکٹیویٹی از اباؤٹ the students need to inquire dietary habits of 5 to 8 years old children, 9 to 15 years old children, 16 to 25 years old people and 55 to 70 years old people, and then has asked the students to investigate relationship between dietary habits and weight of the people. Again, a very very interesting and relevant activity. So whenever we are planning a unit, we really need to select these learning activities very very carefully, and we need to make a match between the processes and learning activities. What do we do? Let's reflect on that. ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر جتنا کچھ بھی لکھا ہوا ہے, جتنے چیپٹرز بھی ہیں, ہم نے وہ سب کے سب بچوں کو پڑھانے ہیں. It is a wrong assumption. جب ہم یونٹ پلان کی بات کرتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ we need to decide on the content which we think is important to teach. اس کے ساتھ ہم نے ایک ریشنل بھی دینا ہے کہ وہی والا کانٹینٹ ہم نے کیوں سلیکٹ کیا ہے. تو ہماری جو پریکٹس ہے, جو ہمارا assumption ہے, actually that is not an appropriate assumption. آگے چلتے ہیں پروسیسز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سے امپورٹنٹ پروسیسز ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے حوالے سے.
موسٹ آف دا ٹائمس ہم سائنس، میتھس، انگلش، اردو، آرٹ ایون ایک ہی طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت ایک سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آرٹ کے ٹیچرز ایٹ ٹائمز بچوں کو انسٹرکشنز دے دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے ان انسٹرکشنز کو فالو کر کے ڈرا کرنا سیکھ جائیں. دے سمپلی فارگیٹ کہ ڈرائنگ کا جو ہے وہ کانٹینٹ نہیں ہے. اٹ از اے فل فلیج پروسیس. بچوں کو ان پروسیسز سے گزارنا پڑے گا. اس کے لیے ٹیچر کو ڈائریکٹ انسٹرکشن کا میتھڈ یوز کرنا ہے. بچوں کو ڈرائنگ کی ایکٹیویٹی کروانی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ڈرائنگ سیکھ جائیں. اسی طریقے سے اگر ہم ہسٹری پڑھا رہے ہیں تو ہسٹری کے اپنے پروسیسز ہیں. ہم وٹ وی ڈو ان ہسٹری کلاسز، ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ ایک کانٹینٹ ہے کتاب میں سے، اس کی الاؤڈ ریڈنگ کی، بچوں نے سنا اور ان سے کہا کہ آپ یاد کر لیں. وی کمپلیٹلی مس دا پروسیسز. اس کے اندر امپورٹنٹ پروسیسز جو ہیں پریڈکشن ہے، ٹائم لائن کا کانسیپٹ ہے، ہسٹوریکل امیجنیشن ہے، سیکوینسنگ ہے، کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے. اگر یہ والے امپورٹنٹ کمپوننٹس جو ہیں، امپورٹنٹ پروسیسز ہیں، ان کو ہم مس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہسٹری ٹیچنگ نہیں ہے. پروسیسز کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی تھنکنگ سکلز کو ہم امپروو کر سکیں اور ان کو وہ ایک پرٹیکولر سبجیکٹ جو ہے اس کی صحیح معنوں میں سمجھ جائے اور اس کے نتیجے کے اندر ان کی تھنکنگ جو ہے وہ براڈن ہو سکے. اب دیکھتے ہیں کہ سائنس کے پروسیسز کون سے ہیں. آپ میں سے شاید کہ سنا ہو، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے، سائنس پروسیس سکلز ہوتی ہیں. ان کا نام ہی سائنس پروسیس سکلز ہے. اگر ہم اپنی ٹیچنگ کے دوران ان پروسیس سکلز کو امپروو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سائنس ٹیچنگ انکمپلیٹ ہے. اگین وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹیچ کانٹینٹ ٹو دا اسٹوڈینٹس. کانٹینٹ پڑھانا تو پھر سارے سبجیکٹس کا ہی ایک طرح کا ہوگا. سبجیکٹس ایک دوسرے سے ڈفر کن معنوں میں کرتے ہیں؟ کیوں ڈفر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ان کا پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. انگلش کی بات کر لیتے ہیں کہ انگلش کے اندر 4 میجر چیزیں ہیں: ریڈنگ اینڈ تھنکنگ، رائٹنگ اینڈ تھنکنگ، لسننگ اینڈ تھنکنگ، اسپیکنگ اینڈ تھنکنگ. تھنکنگ اسکلز آر دیئر ان آل دیز ڈفرینٹ اسکلز. تو اگر ہم یہ ڈفرینٹ اسکلز جو ہیں ان کو فوکس نہیں کر رہے، ہم بچوں کو ایک چیپٹر جو ہے وہ پڑھایا اور اس کے اندر ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے کانٹینٹ کو، تو اس کے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی ایگزامپل میں ایک دیتی ہوں کہ 6ٹھی جماعت کے میں ایک فوڈ کے اوپر چیپٹر ہے انگلش میں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی وہ کتاب ہے اور فوڈ کے اوپر چیپٹر ہے. سو آئی ہیو سین ٹیچنگ آف دیٹ ٹاپک ٹو دا اسٹوڈینٹس. ٹیچر نے وہ ٹاپک بچوں کو پڑھایا اور اس کے بعد فوڈ پہ بات چیت شروع کر دی. انگریزی کا پروسیس مسنگ تھا. انگلش کے اندر جو پروسیس تھا ریڈنگ کا ہے، تھنکنگ کا ہے، پروننسیشن امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، وہ ساری چیزیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں. وہ سائنس کا لیسن لگ رہا تھا جس کے اندر کانٹینٹ ہے. سائنس کا بھی انکمپلیٹ لیسن کیونکہ اس کے اندر کوئی پروسیس انوالوڈ نہیں تھا. تو جب ہم یونٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں، the most important thing is that we actually identify exact content, subject content and then subject processes. اگر ہم نے سبجیکٹ پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سبجیکٹ کے اسپرٹ کو ہی نہیں سمجھا اور ہم نے نہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سو unit planning is very challenging. It is very time consuming, but the most important thing, and in fact good unit planning is a guarantee to effective instruction and for effective learning. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں فیکٹس کی، کانسیپٹس کی اور جنرلائزیشنس کی، کہ ہم نے اپنے کانٹینٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر بتانا ہے کہ فیکٹس کون سے ہیں، کانسیپٹس کون سے ہیں، جنرلائزیشنس کون سی ہیں، اس وقت میں آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اندازہ لگائیں کہ کون سے سوالات ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور جن کے جوابات تلاش کرنے ضروری ہیں. سو ان اے یونٹ پلان while writing content a teacher may write certain questions too. اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے
کہ آپ کو جو فردر پروسیسز ہیں اور جو فردر آپ کی لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈیزائن کرنے میں بھی مدد مل جاتی ہے. تو جیسا کہ ہم نے ایویلویشن کے اوپر پہلے بھی بات کی کہ ایویلویشن کے اندر ہم 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ایک آپ کا کرائٹیریا اور دوسرا آپ کا میتھڈ کہ کس طریقے سے آپ نے اسیس کرنا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ جب آپ نے پروسیسز کو اسیس کرنا ہے تو ان کو کیسے اسیس کریں گے, ان کے لیے آپ کون سے اسیسمنٹ میتھڈ جو ہیں وہ چوز کریں گے. فار ایگزامپل کہ آپ کا خیال ہے کہ بچے جو ہیں وہ کیا اچھا کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے, اس کے لیے کون سا طریقہ استعمال کریں گے کہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے کہ بچوں کا کیا لیول ہے. سو اس چیز کو جاننے کے لیے آپ پیپر پینسل ٹیسٹ نہیں دے سکتے. یہاں پہ فرق موجود ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ کانٹینٹ اسیسمنٹ سو موسٹ آف دا ٹائمز وی گو فار پیپر پینسل ٹیسٹ. اچھا, جب میں یہ پیپر پینسل ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں تو میک شیور کہ ہم وہ نمبروں والے ٹیسٹ کی بات نہیں کرتے. آپ جب بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کاپی کے اندر اس چیز کا آنسر لکھیں, آپ میں بھی بورڈ کے اوپر لکھ دیا آپ نے سوالات اور بچوں سے کہا کہ آپ اس کے جوابات لکھیں, دیٹ از آلسو نون ایز ٹیسٹنگ. وہ اس کے اندر آپ نے نمبر نہیں دینے, لیکن ہے اس کو ٹیچنگ اسٹریٹجی اسیسمنٹ اسٹریٹجیز کے اندر ٹیسٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے پروسیسز کی کہ پروسیس کو آپ پیپر پینسل ٹیسٹ سے اسیس نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی اور طریقہ کار منتخب کرنا ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے کہ بچے نے اس پروسیس میں سے کتنا گزرے ہیں. جب ہم کمیونیکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی چیک لسٹ بنائیں گے. آپ اگر کوئی رپورٹ رائٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس نے جو بچوں نے رپورٹ لکھی ہے سو یو ول اینالائز دیٹ پروڈکٹ. تو پروسیسز آر یوزلی assessed through analysis method اور through observation. اب بات کرتے ہیں کہ انالیسز میتھڈ سے کیسے ان کو کیا جا سکتا ہے اسیس اور کیسے ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہم آبزرویشن سے کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک جو پروڈکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ آرٹ کی پروڈکٹ ہے, چاہے وہ رپورٹ رائٹنگ کی فارم کے اندر ہے یا بروشر ڈیزائن کیا ہوا ہے, اس کو اس کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے, آپ اس کو اینالائز کریں گے, بٹس اینڈ پارٹس کے اندر دیکھیں گے کہ وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. اس کے لیے مے بی آپ کوئی ریٹنگ اسکیل بنا لیں, مے بی آپ کوئی چیک لسٹ بنا لیں یس اور نو آنسرس کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کی بات کرنی ہے رپورٹ رائٹنگ کی تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ از دیئر کوہیرنس ان دا رپورٹ, از ووکیبلری اپروپریٹلی یوزڈ, پنکچویشن, ان چیزوں کی آپ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. اور مے بی 1 to 5 کا ایک اسکیل بنا لیں. اب اس کے اوپر آپ اس پروڈکٹ کو اینالائز کریں گے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسے پروسیسز کی جو کہ پرفارمنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ان کو آپ کو آبزرو کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل کوآپریشن, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں کوآپریشن کرنا سیکھیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پروڈکٹ تو نہیں ہوگی, لیکن آپ ان کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ بچے کیا کلاس کے اندر جب آپ نے ان کو گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے اور گروپ کے اندر کوئی کام دیا ہے تو کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں. آر دے ریسپونڈنگ اپروپریٹلی اور ناٹ, آر دے لسننگ اور ناٹ, کیا وہ ایک دوسرے کی باری کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں. تو ان چیزوں کے لیے آپ کو ایک پراپر چیک لسٹ بنانی ہوگی یا پراپر ایک اسکیل فارم کے اندر اپنا لکھنا ہوگا, اسکیل بنانا ہوگا, روبرک بنانی ہوگی. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اچھا اس میں ہم نے یہ کیوں کہا کہ یونٹ پلاننگ کے یہ سارے کمپوننٹس ہیں, اس لیے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھانی ہے تو ہم ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل کے اندر پلاننگ کریں. موسٹ آف دا ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں لرننگ ایکٹیویٹیز کی حد تک تو پلان کر لیتے ہیں, ایویلویشن والا جو کالم ہے وہ کمپلیٹلی بلینک ہوتا ہے, اس کے اندر کہیں پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے سوائے اس بات کے کہ بچوں کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا یا ان کو آبزرو کر لیا جائے گا یا ان کو اینالائز کر لیا جائے گا ان کے کام کو. اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم کبھی بھی بچوں کو ٹھیک طریقے سے ایویلویٹ نہیں کر پاتے, اور خاص طور پہ جب ہم پروسیسز کی بات کرتے ہیں دے ریمین اگنورڈ.
ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کلاس میں کون سا بچہ پرابلم سالونگ میں اچھا ہے اور کون سا نہیں اچھا. اور پھر بچے جو ہیں جب ہم ان کو اس طریقے سے اسیس نہیں کر پاتے, وی آر انیبل ٹو گیو اپروپریٹ فیڈ بیک آلسو. اور پھر ہمارا سب سے زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر رہ جاتا ہے؟ کانٹینٹ کے اوپر. ہم بچوں کو بھی کمیونیکیٹ یہی کر پاتے ہیں کہ کانٹینٹ از امپورٹنٹ, اس کے اندر اے گریڈ آنا ضروری ہے, پروسیسز کی اہمیت نہیں ہے. ہم پروسیسز کی اہمیت تب ہی بنا پائیں گے جب ہم پراپر طریقے سے اپنے یونٹ کو پلان کریں گے, پراپر طریقے سے ان پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور بچوں کو کمیونیکیٹ بھی کریں گے کہ آپ نے اس یونٹ کے اندر یہ کانٹینٹ سیکھنا ہے اور یہ والے سارے پروسیسز سیکھنے ہیں. اور اس کے بعد ہم ان پروسیسز کو اتنا ہی ریلیجسلی ایویلویٹ کریں جتنا ہم کانٹینٹ کو کر رہے ہیں, اور پھر کانٹینٹ کو بھی بہت سپرفیشل لیول کے اوپر نہ کریں, جو کہ ہم بلومز ٹیکسانومی کی بات کریں تو نالج اور کمپریہنشن لیول کے اوپر نہ کریں, بلکہ ان کی ہائر لیول کے اوپر بھی اس کانٹینٹ کو اسیس کرنے کی کوشش کریں. سو اوور آل یونٹ پلاننگ کا ہر کمپوننٹ امپورٹنٹ ہے, اور ہر کمپوننٹ صرف ایک ورڈ نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک پوری ڈیٹیل ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا لرننگ ایکٹیویٹیز کی بات کی, تو جس ٹیچر کا میں نے پلان آپ کے ساتھ شیئر کیا اس نے ان لرننگ ایکٹیویٹیز کو بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ میں اس نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ ایکچولی ان لرننگ ایکٹیویٹیز میں یہ والے امپورٹنٹ پروسیسز ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں. سو یونٹ پلاننگ از ڈیفینیٹلی ویری ٹائرنگ, ویری ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچرز یونٹ پلان کرتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. سو یہ آپ صرف 2 لوگوں کا چھوٹا سا انٹرویو ہے. جسٹ سی اف دے ہیو فاؤنڈ اٹ ویری گڈ یوزفل ایکٹیویٹی اور ناٹ. کچھ عرصہ پہلے میں لیسن پلاننگ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتی تھی، اور میں نے کافی حد تک کوشش کی اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کی، جو کہ میں نے کافی پریکٹس کی تھی، لیکن پھر بھی ایک کوآرڈینیشن ڈیولپ نہیں ہوتا تھا، نہ کلاس کے ساتھ اور نہ ہی آپ ٹیکسٹ کو پراپرلی مینیج کر کے چل سک رہے تھے کلاس کے اندر. تو پھر ہم نے اپنے مینٹور سے ڈسکس کیا کہ جی اس کو سیکوینس لانے میں کس طرح ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ لیسن پلاننگ سے پہلے یونٹ پلاننگ کرو، بیکاز دیٹ از دا روٹ ٹورڈز لائک لیسن پلاننگ. تو اس کے بغیر وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی اور ایک کوآرڈینیشن ڈیولپ نہیں ہوتا. اب میں لیسن پلاننگ سے پہلے یونٹ پلاننگ کرتی ہوں، اور یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے، بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اٹ از اے روٹ ٹورڈ سکسیس. تو پھر اس میں آپ کو ٹیچرس کو کافی حد تک ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ ایک سیکوینس ڈیولپ کر سکو اور آپ اس چیز کو مزید بہتر بنا سکو. اٹ ریئلی ہیلپس یو آؤٹ لائک ان ایڈنگ certain things and in omitting certain things. So it is very important. Unit planning is more important and time consuming, but one should go for that. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا لیسن پلان پڑھانے سے پہلے یونٹ پلان کرنا چاہیے، اور میری یہ سب ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی لیسن پڑھانے سے پہلے یونٹ پلان پہ زیادہ ایمفیسائز کریں، کیونکہ اگر ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم اپنے لیسن کو ایک ویل آرگنائزڈ اور سیکوینس سے پڑھا سکتے ہیں، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی گائیڈنس دے سکتے ہیں اگر ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. سو ٹیچرز موسٹ آف دا ٹائم سے دیٹ اٹ از یوزفل ایکٹیویٹی. جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو کلپ کے اندر بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ بہت یوزفل ہے اور بہت لینتھی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں امپورٹنٹ چیز اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ پیسز کے اندر اپنے انسٹرکشن کو کر تو لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر انٹیگریشن کا پہلو جو ہے وہ لانا بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ اگر آپ انٹر ڈسپلنری تھیمیٹک یونٹس کو پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ انٹیگریٹ 2 سبجیکٹس کو کر رہے ہیں، لیکن جو بھی آپ چیزیں انٹیگریٹ کریں ان کا اپنے سبجیکٹ کے ساتھ بھی ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے، ان کا ایک لنک برقرار رہنا چاہیے. اس کا جو اصل جو مقصد یہ ہے، فار ایگزامپل فوڈ کی بات کریں گے تو فوڈ کا جو ٹاپک ہم نے ابھی دیکھا ٹیچر کے پلان کے اندر، اس نے فوڈ کو انٹیگریٹ کیا انگلش کے ساتھ، لیکن فوڈ کے اندر جتنے پروسیسز اس نے ڈالے وہ سائنس کے پروسیسز بھی تھے، جس کے اندر وہ آبزرویشن بھی تھی، انالیسس بھی تھا، پریڈکشن بھی تھی. یہ چیزیں سائنس پروسیس اسکل کا حصہ تھیں.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کے جتنے بھی ٹاپکس وہ ٹیچر پلان کرے گی, جتنے بھی یونٹس بنائے گی, اس میں جو سائنس کی پروسیس سکلز ہیں وہ یقیناً اس کا پارٹ ہوں گی, چاہے وہ انٹیگریشن کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ ہو یا نہ ہو. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر ٹیچر انوائرمنٹ کا سبجیکٹ پڑھانے جا رہی ہے, انوائرمنٹ کا ٹاپک پڑھانے جا رہی ہے, تو اس کی بڑی ڈائریکٹ انٹیگریشن ہے سوشل اسٹڈیز کے ساتھ. اب سوشل اسٹڈیز کے ساتھ انٹیگریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے پروسیسز جو ہیں وہ سوشل اسٹڈیز کے ہوں گے. سوشل اسٹڈیز کے پروسیسز بھی شامل ہوں گے اور سائنس کے اپنے پروسیسز بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اور پھر وہ ٹیچر جو ہے آگے سے اس کو پلان کرے گی کہ سوشل اسٹڈیز کے حوالے سے اس نے اس کو اسیس کیسے کرنا ہے اور سائنس کے حوالے سے اسیس کیسے کرنا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے سمجھنے والی کہ جب بھی ہم انٹیگریٹڈ یونٹس کو پلان کریں گے تو جو اسیسمنٹ بھی ہوگی وہ بھی انٹیگریٹڈ ہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیسک اگر ٹاپک آپ کا سائنس کا ہے تو سائنس کی تو انٹیگریشن ہو گئی لیکن سوشل اسٹڈیز کی نہیں ہوئی, یا اسی طریقے سے سائنس کی تو ہوگی اور دوسرا اگر آپ کا انگلش کا ہے تو اس کی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے جب انٹیگریٹڈ پلان کر لیا تو اسیسمنٹ بھی انٹیگریٹڈ ہی ہوگی. تو یونٹ پلاننگ اگین ویری امپورٹنٹ, ویری ویری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی. اگر ہمارا یونٹ پلان اچھا بن جاتا ہے, اس کے اندر جو ہم نے کمپوننٹس آئیڈینٹیفائی کیے ان کے ساتھ ہم جسٹس کر لیتے ہیں تو ہماری لیسن پلاننگ بھی آسان ہو جائے گی اور ہم بچوں کو اچھا کلاس کے اندر موٹیویٹ بھی کر لیں گے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ آور یونٹ پلاننگ اینڈ ایگزامپلز آف یونٹ پلان.